السلام علیکم دوستو۔ قرآن مجید فرقان حمید دنیا کی وہ واحد کتاب جسے اللہ نے خود محفوظ رکھنے کا اعلان کیا، مگر یہ کام انسانوں سے کیسے لیا گیا؟ کن کن معتبر لوگوں نے اس عظیم کام میں حصہ ڈالا؟ اور کیا قرآن اپنے نزول کے 50 سال بعد ضبط تحریر میں لایا گیا؟ یہ سب اور بہت کچھ اس علمی اور پر حکمت ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں، تو پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ مکہ میں جب سن 610 کے زمانے میں نزول قرآن کا آغاز ہوا تو پورے مکہ میں صرف 17 لوگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جن کی اکثریت مسلمان ہوئی۔ کاغذ اگرچہ چین میں ایجاد ہو چکا تھا مگر ابھی دنیا میں عام نہیں ہوا تھا۔ قدیم مصری، ہندی اور فارسی کتابیں پیپرس، بھوج پتر اور جانوروں کی کھالوں پر لکھ کر محفوظ بنائی گئی۔ اول قرآن پاک کھجور کے پتوں، اونٹ کی جھلی اور کھال پر ہی لکھا گیا۔ ابتدا میں چونکہ یہ نماز میں پڑھنا ضروری تھا، اس کو حفظ کیا گیا۔ رسول کائنات نے خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کی وسعت سے جو بات آپ کے دل پر نور پر منکشف فرماتے، آپ انہی خیالات اور احکامات کو اپنی زبان عربی میں کاتبان وحی کو لکھوا دیتے۔ 23 سالوں میں کاتبوں کی تعداد تقریباً 60 تک بتائی جاتی ہے۔ ان میں سب سے معتبر درجہ ابی بن کعب کو دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، میری امت کا بہترین قاری ابی ہے، اور ابی بن کعب فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم کو قرآن سناؤں۔ مکہ ہجرت کرنے سے پہلے تک قرآن کے چھوٹے بڑے ٹکڑے صحابہ کو یاد تھے اور وہ انہیں لکھ بھی لیا کرتے تھے، مگر مدینہ میں جب بسم اللہ کی آیت نازل ہوئی تو حضرت خالد بن یزید کے مشورے سے آپ نے ہر ٹکڑے سے پہلے بسم اللہ کا اضافہ کر دیا۔ اس سے سورت کے فرق کا واضح امتزاج حاصل ہو گیا۔ سورتوں کی اصولی تقسیم خود رسول اللہ نے اپنی بصیرت پر فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سورت کوثر ہو یا سورہ بقرہ، اس کا آغاز، درمیان اور اختتام پڑھنے والے کو ملے گا۔ قرآن کو 3 بار جمع کیا گیا۔ پہلی بار حضرت کی حیات مبارکہ میں زید بن ثابت نے مختلف رکوع، لخاف اور اضلاع پر لکھا۔ دوسری بار جنگ یمامہ میں حافظین کی شہادت کے بعد ابو بکر نے عمر اور زید کے ذمے جامع قرآن کی ذمہ داری دی۔ ہم جامع قرآن حضرت عثمان کو جانتے ہیں۔ تیسری بار مزید بہتر صورت میں اسے ترتیب دیا گیا۔ یہی آج دنیا بھر میں رائج بھی ہے، مگر اس وقت نہ اس میں اعراب لگے تھے نہ نقطے۔ عرب تو اسے پڑھ سمجھ سکتے تھے مگر عجم نہیں۔ ایک تابعی ابو لاسود نے ہر آیت کے بعد ایک گول دائرہ بنا دیا، جسے آج ہم آیت نمبر بھی پڑھتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے زیر زبر و پیش کا اضافہ کر دیا تاکہ اسے بآسانی عجمی بھی پڑھ سکیں۔ قرآن کے پہلے مفسر تو خود رسول کائنات ہی ہے۔ صحابہ اسے سمجھتے تھے مگر جیسے جیسے زمانے گزرتے رہے، ہر زمانے کے استاد اسے سمجھنے اور اس کی تعلیم پہنچانے کے لیے اسے مزید بہتر بناتے رہے، یہاں تک کہ اس کے ترجمے کیے گئے جس سے لوگوں کے دل و دماغ مسخر ہو گئے۔ یہ کتاب انسانی زندگی کا ضابطۂ حیات ٹھہری۔ کروڑہا انسانوں کے دل اس کے ترجمے پڑھ کر بدلے اور وہ اسلام اور خدا کی طرف مائل ہو گئے۔ تو دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔